احد کا میدان، بولو کون سا میدان؟ احد کا میدان، احد کا میدان کہو. او سارے صحابہ کی تشکیل ہوئی اور سارے صحابہ احد کے میدان میں آ گئے. تشکیل کیسے ہوئی؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا. ہمارے نبی نے کہا آؤ احد کے میدان میں آ جاؤ، آ جاؤ. آج جو بھی احد کے میدان میں آئے گا اللہ معاف کر دے گا، اللہ جنت دے گا جس کی چوڑائی آسمان و زمینوں کے برابر ہے. بتاؤ نا صحابہ آئے کہ نہیں آئے؟ بلکہ یہاں بہت سارے لوگ عمرے میں گئے ہوں گے، حج میں گئے ہوں گے. بتاؤ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ارے ہاں بولو نا. احد پہاڑ دیکھا نا؟ 18 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے. کتنے کلومیٹر پر؟ اور وہ احد پہاڑ اتنا اچھا ہے، اللہ کی قسم اللہ سب کو لے جاوے. وہاں جاتے تو اچانک ایک محبت آتی ہے. بولو وہاں جاتے تو اچانک. مجھے کسی نے کہا مولانا یہ پہاڑ کو دیکھ کے اتنی محبت آتی. میں نے کہا آوئی کیونکہ ہمارے نبی نے اس پہاڑ سے کہا تھا اے احد پہاڑ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اور ہمارے نبی نے فرمایا تھا اے احد پہاڑ قیامت کا جھٹکا آئے گا، سارے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے لیکن تو وہ پہاڑ 18 کلومیٹر کا جو ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا. وہ تو پہاڑ کا کمال ہے احد پہاڑ. دعا کرو اللہ ہماری آنکھوں سے سب کو دکھائے احد پہاڑ دکھائے. خیر تو مجھے یہ بتانا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں سب کو جمع کیا. آپ کو معلوم ہے 70 صحابہ شہید ہو گئے. کتنے؟ 70 صحابہ شہید ہو گئے اور سب کے جنازے رکھے ہوئے. سب کے جنازے. یہ محبت بتا رہا ہوں میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی جنازے تیار ہے. بولو جنازے تیار. سچ بتاؤ اس وقت ہمارے نبی پر کیا گزرتی ہوگی؟ کیونکہ ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ نبی اپنے امتی سے محبت کرتے. ماں کو پتا چلے تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہاں جنازہ رکھا ہوا ہے، ماں کیسے چکر کھا کے گرتی ہے. گرتی کہ نہیں گرتی؟ بے ہوش ہو جاتی ہے. پھر میرا بیٹا میرا بیٹا. یہاں ہمارے نبی کو پتا چلا 70 صحابہ شہید ہو گئے، سب کا جنازہ رکھا. ہمارے نبی دھیرے دھیرے آئے. اچھا جو پہلے صحابی تھے ہمارے نبی نے فرمایا بلال، او بلال کہ جتنے ہیں نا سب کے چہرے کا کپڑا ہٹاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا کون سا صحابی جس نے میرے نام پر اپنی جان دے دی. پہلے صحابی کو ہمارے نبی نے دیکھا، دوسرے کو دیکھا، بولو تیسرے کو دیکھا. جب چوتھا نمبر آیا تو حضرت بلال وہاں سے یوں ایسے ٹرن لیے اور پانچویں کے پاس گئے. ہمارے نبی نے کہا یہ چوتھا کون ہے؟ حضرت بلال نے کہا روتے روتے کہا نہیں اللہ کے رسول نہیں دیکھ پاؤ گے، نہیں دیکھ پاؤ گے. ہم میں سے کوئی نہیں دیکھ پایا، آپ کیسے دیکھ پاؤ گے؟ ہمارے نبی نے کہا لیکن ہے کون؟ تو کہا کہ وہ عمار. بولو کیا نام؟ پورا نام ہے حضرت عمار بن زیاد. بولو حضرت عمار بن زیاد. ہمارے نبی نے کہا میرا عمار، وہ جوان 25 سال عمر، میرا جوان کیوں میں ان کا چہرہ کیوں نہیں دیکھ پاؤں گا؟ روتے روتے ہمارے اللہ کے رسول چہرہ نظر نہیں آتا ہے، صرف 2 آنکھیں نظر آتی ہے، باقی سب کچھ بھی نظر نہیں آتا. پورا بدن چھلنی ہو گیا. میرے دوستوں کوئی اور ہوتے تو کہتے ٹھیک ہے چلو آگے بڑھے. ہمارے نبی بیٹھ گئے. اب تک تو چل رہے تھے نا، بیٹھ گئے. ہمارے نبی نے کہا جب تک عمار کو نہیں دیکھوں گا میں آگے نہیں بڑھوں گا. ہمارے نبی بیٹھ گئے اور عمار کے اوپر جو کفن کا کپڑا تھا تھوڑا موٹا جو بھی تھا ہمارے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ہٹایا. میرے پیاروں کچھ بھی نہیں تھا، صرف 2 آنکھوں کے ہلکے نظر آتے تھے، پورا بدن کا ڈھانچہ ایک نظر آتا تھا. معلوم ہے کیا ہوا؟ ہمارے نبی میرا عمار 25 سال عمر، میرا عمار جوان. اے میرے پیاروں آپ کو تعجب ہوگا حضرت عمار کا جیسا بھی چہرہ تھا پورا بدن سے لہو باہر آ گیا تھا، لیکن بولو سبحان اللہ قد فتح عینی، اپنی آنکھوں کو کھول دیا. بولو سبحان اللہ، اپنی آنکھوں کو کھولا. تو جو صحابہ تھے نا کہنے لگے اللہ کے رسول یہ شہید ہو گئے ہیں، ان کے پورے بدن سے لہو نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں کو کھولا. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں میں نے بھی دیکھا کہ عمار نے آنکھوں کو کھولا اور اس لیے کھولا ہے اس کی کوئی تمنا رہ گئی جو پوری نہ کر سکا، اس لیے آنکھوں کو کھولا ہے. ہمارے نبی اور قریب گئے کہ عمار کیا تمنا رہ گئی؟ تم نے آنکھوں کو کھولا ہے، اس حال میں تم نے اپنی آنکھوں کو کھولا ہے، کیا تمنا رہ گئی؟ آج تمنا تم بتاؤ گے، مصطفیٰ تمہاری تمنا کو پورا کریں گے. بولو سبحان اللہ. اتنا کہا کہ عمار
ہاں ایسا ایک ڈھانچہ ہے، لیکن دھیرے دھیرے سر اٹھایا اٹھایا، ہمارے نبی تو بیٹھے تھے نا، اٹھایا اپنا سر نبی کے پاؤں مبارک پر رکھ دیا، اور پھر واپس آنکھیں بند ہو گئی۔ ہمارے نبی نے فرمایا، روتے روتے فرمایا، میرے عمار کی تمنا پوری ہو گئی۔ ارے بولو نا، میرے عمار کی تمنا۔ سب نے کہا عمار نے کوئی تمنا تو بتائی نہیں بھائی، زبان سے تو کچھ بولنے نہیں، تمنا کیا پوری ہو گئی؟ کہا میرے عمار کی تمنا پوری ہو گئی، تمنا یہی تھی کہ جیا تھا آپ کے قدموں پر، مروں گا بھی تو آپ کے قدموں پر، زندگی گزاری آپ کے قدموں پر، زندگی جائے گی بھی تو آپ کے قدموں پر۔ دیکھو میرا قدم ہے، عمار کا سر ہے، پوری زندگی میرے طریقے پر گزاری ہے۔ میرے دوستو، اس کا نام، ہم لوگ ایسی محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت ہم سے مانگتے ہیں وہ محبت ہم لوگ کرتے ہیں؟ کون محبت کرتا ہے جو ہمارے نبی مانگتے؟ وہ سب کی محبت پیچھے، اور نبی کی محبت، اللہ کی قسم نبی کی محبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ مولانا مختار صاحب، میں تو اکثر کہتا ہوں ہماری محبت کائے کی محبت، کائے کی محبت؟ ہم لوگ تو اتنا آپس میں ہمارے دل ٹوٹے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر بولنا ہمارا قرآن کیسا ہے؟ ایک ہمارا قرآن الگ الگ ہے، نہیں بولو نا، ہمارا قرآن ایک، ہمارا کعبہ، آواز نہیں آ رہی ہے، ہمارا کعبہ ایک، ہماری نماز ایک، ہماری زکوٰۃ ایک، ہمارا روزہ ایک، ہمارا حج ایک، ہمارا میزاب رحمت ایک، ہمارا ملتزم ایک، ہمارا زمزم کا پانی ایک، ہمارا نبی ایک، اور ہمارے دل۔ محبت تو دور کی بات ہے، کیا ہمارے نبی کو تکلیف پہنچاتے ہوں گے ہم لوگ؟ ایک دوسرے سے نفرت کی آگ بھڑکا کے رکھے ہو، اور کس سے آگ بھڑکائیں گے معلوم ہے؟ وہ گجرات کا رہنے والا، وہ یو پی کا رہنے والا، وہ بہار کا رہنے والا، وہ بنگال کا رہنے والا، وہ فلاں جگہ کا رہنے والا، وہ چھوٹی جماعت والا، وہ بڑی جماعت والا، وہ دیوبندی ہوگا، وہ بریلوی ہوگا، وہ سنی ہوگا، وہ غوثیہ ہوگا، وہ سلفی ہوگا، ارے میرے پیاروں وہ جنتی نہیں ہوگا، وہ جہنمی ہوگا۔ تو اللہ نے پھر جنت بنائی کس کے لیے؟ یہی دھندے کرتے رہیں گے ہم لوگ، کرنے کا کام نہیں کرتے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ مصطفیٰ سے وہ محبت کر جو مصطفیٰ ہم سے، کہ نبی کا ایسا عشق ہمارے دل میں آئے کہ سب کی محبت پیچھے ہوگی، اللہ کے رسول کی محبت آگے ہوگی۔